ہیں غزہ پر اسرائیلی مظالم کی۔ ظالم صہیونی فوج نے الاہلی کے بعد غزہ کے ایک اور اسپتال کے قریب عمارت پر حملہ کر دیا۔ فلسطینی وزارت صحت کے مطابق حملے میں 324 افراد زخمی ہوئے ہیں، جن میں سے 28 کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔ 1 لاکھ شہریوں کو روٹی فراہم کرنے والی بیکری بھی تباہ کر دی گئی۔ رفح میں بمباری سے 2 عمارتیں ملبے کا ڈھیر بن گئیں۔ 20 افراد شہید ہوئے۔ مغربی کنارے میں صہیونی فوج کی فائرنگ سے 5 فلسطینی شہید ہو گئے۔ غزہ میں مجموعی طور پر شہداء کی تعداد 3800 ہو گئی۔ شہداء میں 1000 سے زائد بچے بھی شامل ہیں۔ 600 بچوں سمیت 1300 فلسطینی لاپتہ ہیں۔ 11000 زخمی اسپتالوں میں زیر علاج ہیں۔ دوسری جانب امریکہ نے انسانی امداد اور جنگ بندی کی قرارداد ویٹو کر دی ہے۔ روس نے جنرل اسمبلی کا خصوصی اجلاس طلب کرنے کی درخواست کر دی۔ اسرائیل نے اسپتال پر حملہ کر کے جنگی جرم کیا، سزا ملنی چاہیے۔ اسلامی تعاون تنظیم کا 2 ٹوک موقف۔ مطالبہ بھی کیا کہ عالمی برادری فلسطینیوں سے دوہرا اور امتیازی سلوک بند کرے۔ جدہ میں ہونے والے اجلاس کا اعلامیہ جاری کر دیا گیا۔ اسرائیل فلسطین جنگ بندی کے لیے سعودی عرب کی کوششیں جاری ہیں۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے جاپانی اور یونانی وزیر اعظم سے ٹیلی فونک رابطہ کیا اور اسرائیلی مظالم بند کرانے پر اتفاق کیا گیا۔ سعودی ولی عہد اور جاپانی وزیر اعظم کے درمیان گفتگو میں فلسطین میں فوجی کارروائی روکنے پر اتفاق کیا گیا۔ محمد بن سلمان کا کہنا تھا کہ سعودی عرب غزہ میں شہریوں کو نشانہ بنانے کو گھناؤنا جرم سمجھتا ہے۔ غزہ کے مکینوں کو تحفظ فراہم کرنا انتہائی ضروری ہے۔ سعودی ولی عہد کا یونانی وزیر اعظم سے بھی ٹیلی فونک رابطہ ہوا۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان فلسطین کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ سعودی ولی عہد کا کہنا تھا کہ مشرق وسطی سمیت دنیا کا امن کشیدگی کے باعث تباہ ہو سکتا ہے۔ اسرائیلی کارروائیوں کو روک کر امن کو بحال کیا جائے۔ سعودی عرب 2 ریاستی منصوبے پر فوری عمل کا مطالبہ کرتا ہے۔ امریکہ کا دوہرا معیار، ایک طرف اسرائیل کی حمایت اور فلسطینیوں کے لیے انسانی امداد کا وعدہ تو دوسری جانب سلامتی کونسل میں غزہ میں جنگ بندی اور امداد کی فراہمی کی قرارداد ویٹو کر دی۔ تل ابیب میں میڈیا سے گفتگو میں امریکی صدر جو بائیڈن کا کہنا تھا کہ اسرائیلی وزیر اعظم سے ملاقات میں غزہ میں فلسطینیوں کو امداد کی فراہمی پر زور دیا، جبکہ اسرائیل کو اپنی مکمل حمایت کا یقین دلایا ہے۔ جو بائیڈن نے فلسطینیوں کی امداد کے لیے $10 کروڑ مختص کرنے کا اعلان کیا۔ جو بائیڈن نے رفح بارڈر کراسنگ کھولنے پر رضامندی ظاہر کرنے پر مصری صدر کی تعریف کی۔ ان کا کہنا تھا کہ آنے والے دنوں میں 20 ٹرک انسانی امداد لے کر غزہ پہنچ جائیں گے۔ وعدہ کیا کہ امریکہ غزہ میں پھنسے لوگوں کو بھی باہر نکالے گا، جبکہ اسرائیل کا کہنا ہے کہ امریکی صدر کے مطالبے پر مصر سے غزہ کے لیے امداد میں رکاوٹ نہیں بنیں گے۔ ادھر واشنگٹن میں کیپٹل ہل کے سامنے ہزاروں مظاہرین نے فلسطین کے حق میں مظاہرہ کیا۔ مظاہرین کی بڑی تعداد کیپٹل ہل کمپلیکس میں بھی داخل ہو گئی۔ مظاہرین کی جانب سے فلسطین میں فوری جنگ بندی کے لیے دھرنا اور نعرے بازی کی گئی۔ پولیس نے کیپٹل ہل میں داخل ہونے والے 100 سے زائد مظاہرین کو گرفتار کر لیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ پارلیمنٹ میں داخل ہونے والے مظاہرین کے خلاف مقدمات درج کیے جائیں گے۔ اور پاکستان نے غزہ کے اسپتال پر حملہ غیر انسانی فعل قرار دے دیا۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کہتے ہیں فلسطینیوں کا قتل عام بند کیا جائے۔ اسرائیل کے جنگی جرائم روکنے کے لیے عالمی برادری کو متحرک ہونا ہوگا۔ OIC اجلاس میں بھی پاکستان نے جنگ کو مزید پھیلنے سے روکنے کا مطالبہ کیا ہے۔ غزہ میں جاری اسرائیلی مظالم کے خلاف دنیا بھر میں احتجاج کا سلسلہ جاری ہے۔ دی ہیگ میں مظاہرین کی بڑی تعداد نے عالمی عدالت انصاف کے باہر اسرائیلی مظالم کے خلاف آواز بلند کی اور فلسطینیوں کی نسل کشی روکنے کا مطالبہ کیا۔ نیو یارک میں امپائر اسٹیٹ بلڈنگ کے باہر مظاہرین فلسطینیوں کی نسل کشی بند کرنے اور اسرائیل کو دی جانے والی امداد کے خلاف نعرے لگاتے رہے۔ استنبول میں امریکی قونصلیٹ کے باہر احتجاج ہوا۔ مظاہرین غزہ کے اسپتال میں حملے کے خلاف احتجاج کرتے رہے۔ مصر، کیوبا اور یونان میں بھی فلسطینیوں کے حق میں ریلیاں نکالی گئیں۔ ارجنٹینا میں اسرائیلی سفارت خانے کو بم کی اطلاع پر خالی کروا لیا گیا۔